الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بھائی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جادو سے اور آسیب سے اور سحر سے اور دوسرے خطرات سے کیسے حفاظت میں آئے، یعنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک چیز جو ہے نبی کے ذریعے سے چھوٹی بڑی ساری کی ساری بتا دی ہے. فخر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا کا طریقہ تعلیم نہ فرمایا. اسی طرح سے بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ کے تجربے سے ثابت ہے اور وہ منزل کے نام سے مشہور ہے. تو ہمارے ایشیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں کتابیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں منزل کی، مگر یہ جو ہے دبئی ہے، قطر ہے اور بحرین ہے اور سعودی عرب وغیرہ ممالک ہیں، اس میں بھی ملتی ہے مگر بڑی آسانی سے نہیں ملتی ہے. تو ان بھائیوں کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ یعنی نشان قرآن شریف میں لگا دیے ہیں، تو قرآن شریف جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے ہر روم میں اور ہر مسجدوں میں اور ہر گھر میں موجود رہتی ہے. تو بڑی آسانی سے جو ہے ہائی لائٹ میں نے کیا ہے، ان کو نشان لگا دیا، تو آپ بھی نشان لگا کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ 33 آیتیں ہیں، یہ جادو کے توڑ کے لیے اور سحر کے لیے اور آسیب کے لیے اور حفاظت کے لیے 33 آیتیں. القول الجمیل ایک کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، اس کے اندر یہ 33 آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو پڑھنے سے شیاطین اور چور اور درندوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، وہ شخص پناہ میں آ جاتا ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی نے بہشتی زیور میں بھی لکھی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور بات لکھی ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ ہمارے گھر میں جنات اور شیاطین یا ان کا کوئی اثر ہے، تو پانی پر یعنی مع سورہ فاتحہ اور چاروں کل کے اور یہ 33 آیتیں یعنی ساری کی ساری یہ پڑھ کر کے اور پانی پر دم کر کے ان کو چاروں کونوں میں پانی پڑھا ہوا پانی ڈال دیں، اور گھر والے بھی پئیں، بچے بھی پئیں، بوڑھے بھی پئیں، جوان بھی پئیں، سارے کے سارے پئیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو میں نے کوشش کی کہ نقش اور تعویذات کے مقابلے میں آیات قرآنیہ اور وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں یقیناً بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہیں. تو یہ میں یعنی پارٹ 1 بنا رہا ہوں، جو قرآنی آیتوں کے ذریعے سے رد سحر کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے، اور دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ جو حدیثوں سے تمام چیزیں، حدیثوں سے جو دعائیں یعنی اخذ کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں بنائیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی. تو ہم نشان لگائے وہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ دیکھو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ صافات، سورہ رحمان، سورہ حشر، سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ جو ہے باقاعدہ ہم نے یہ لکھنے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھو نمبر 1 دیکھو، یہ نمبر 1 یہ سورہ فاتحہ. اس میں جو ہے سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. یہ پارہ 1 ہے الف لام میم کا، اور یہ الحمد سے والضالین تک یہاں تک پڑھنا ہے.
نمبر 2 پہ آ جاؤ. نمبر 2 یہ سورہ بقرہ، اس میں 4 آیتیں ہیں. یہ پہلا پارہ ہے الف لام میم کا، اور یہ الف لام میم سے یوقنون تک پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اور یہ نمبر 3 پہ آ جاؤ. نمبر 3 پہ سورہ بقرہ، اس میں 3 آیتیں ہیں، پارہ تیسرا ہے، پارے کا نام ہے تلک الرسل. یہ اللہ لا الہ سے اللہ لا الہ الا ہوا سے ہم فیہا خالدون تک پڑھنا ہے. نمبر 4 پہ آ جاؤ. نمبر 4 پہ یہ ہے سورہ بقرہ، اس میں 3 آیتیں ہیں، یہ تیسرا پارہ ہے تلک الرسل. للہ ما فی السماوات سے، اور جو ہے علی القوم الکافرین تک پڑھنا ہے، یہاں تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب نمبر 5 پہ آ جاؤ. ادھر یہ نمبر 5 پہ آ جاؤ. یہاں سورہ اعراف، اس میں 3 آیتیں ہیں، یہ 8واں پارہ ہے، اس پارے کا نام ہے ولو اننا. ان ربکم اللہ سے من المحسنین تک، یہاں تک پڑھنا ہے. اب نمبر 6 پہ آ جاؤ. نمبر 6 پہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں 2 آیتیں ہیں، پارہ 15واں ہے، سبحان الذی اس پارے کا نام ہے، اور قل ادعوا اللہ سے تکبیرہ تک، یہاں تک پڑھنا ہے آپ کو. اب نمبر 7 پہ آ جاؤ. نمبر 7 پہ سورہ صافات، اس میں 11 آیتیں ہیں، 23واں پارہ ہے، ومالیہ پارے کا نام ہے، والصافات صفا سے لازب تک، یہاں تک پڑھنا ہے. اب نمبر 8 پہ آ جاؤ. نمبر 8 پہ یہ سورہ رحمان ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں، پارہ 27واں ہے، قال فما خطبکم پارے کا نام ہے، یا معشر الجن سے تنتصران تک پڑھنا ہے. اب نمبر 9 پہ آ جاؤ. نمبر 9 پہ سورہ حشر، اس میں 4 آیتیں ہیں، پارہ 28واں ہے، قد سمع اللہ پارے کا نام ہے، لو انزلنا سے وہو العزیز الحکیم تک پڑھنا ہے. اب نمبر 10 پہ آ جاؤ. نمبر 10 پہ یہ سورہ جن ہے، اس میں 4 آیتیں اس میں کی پڑھنی ہے، پارہ 29واں ہے، تبارک الذی پارے کا نام ہے، قل اوحی سے شططا تک، یہاں تک پڑھنا ہے. نمبر 11 پہ اب آ جاؤ. نمبر 11 پہ سورہ کافرون ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں، یہ پوری پڑھنی ہے. اور نمبر 12 پہ آ جاؤ. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، یہ بھی پوری پڑھنی ہے. اور نمبر 13 پہ آ جاؤ. یہ سورہ فلق ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، یہ بھی پوری پڑھنی ہے. نمبر 14 پہ آ جاؤ. سورہ ناس ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں، یہ بھی پوری پڑھنی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری اوپر سے جو نیچے تک جو ہے جو نشان لگائے ہیں، یہ ساری کی ساری پڑھنی ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے صورتیں پڑھنی ہیں. اب دیکھو ہم نے ان کو ہائی لائٹ کر رکھا ہے. جن کو ہائی لائٹ کر رکھا ہے، یہ القول الجمیل کتاب کا نام ہے، اس کے اندر رد سحر یعنی جادو کے لیے 33 آیتیں بتائیں گے. دیکھو آپ گنو، یہاں سے سورہ فاتحہ اور الف لام میم کا یہ تھوڑا سا حصہ، اور یہ چاروں قل، ان میں ہم نے دیکھو ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، نہ اوپر ہائی لائٹ کیا ہے نہ نیچے ہائی لائٹ کیا ہے. یہ بیچ کی صورتوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہ القول الجمیل میں ہے، جو رد سحر کے لیے بہت مفید ہیں. تو یہ دیکھو 33 آیتیں ہیں. دیکھو 3 آیتیں یہ سورہ بقرہ کی، 3 اور 3 6، 6 اور 3 9، 9 اور 2 11، 11 اور یہ 11 یہ سورہ صافات، تو 11 11 22 ہو گئیں، 22 اور 3 25، 25 اور 4 25 اور 4 29 ہو گئیں، 29 اور 4 33. یعنی یہ جو ہائی لائٹ ہم نے کر رکھی ہیں یہ 33 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ اور الف لام میم کا تھوڑا سا حصہ اور یہ چاروں قل، یہ 33 آیتیں، اور جو سورہ فاتحہ اور الف لام میم اور
चारों कुल को वो ये 32 आयतें होती हैं। तो 33 और 32 आयतें कुल मिला कर के कुल आयतें 65, ये 65 आयतें हैं। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से और यहाँ तक ये सब अगर पढ़ोगे तो ये 65 आयतें बन जाएंगी। मगर ये 33 आयतें जो हाईलाइट हमने कर रखी हैं और ये 33 आयतें हैं, ये जादू के लिए हैं और ये भी जो है उसी के लिए है, मगर ये भी आपको पढ़ना है। ये सारी की सारी आपको पढ़ करके, और जिसको जो है जादू है या कोई और परेशानी है या मुसीबत है तो उसको जो है यानी देना है, क्योंकि नक्श और तावीज़ात के मुकाबले में आयात कुरानिया और वो दुआएं जो हदीस पाक में वारिद हुई हैं यकीनन बहुत ज़्यादा मुफीद और मुअस्सिर हैं। अमलियात में उन्हीं चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। इनसे जो है शयातीन भाग जाता है। और बहस्ती ज़ेवर में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अगर किसी पर आसेब का शुबा हो तो आयात ज़ेल लिख कर मरीज़ के गले में डाल दें और पानी पर दम करके मरीज़ पर छिड़क दें, और अगर घर में असर हो तो इन आयात को पानी पर पढ़कर घर के चारों गोशों पे छिड़क दें। हमारे घर की मस्तूरात जो है पहले ये मंजिल के नाम से जो है निशान लगवाती थी उलमा कराम से। अब आइए निशान लगा लीजिए। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक सारी की सारी पढ़नी है, और जो हमने हाईलाइट कर रखी है सिर्फ ये बताने के लिए कि ये अल-क़ौलुल जमील एक किताब है जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की लिखी हुई है, उसके अंदर ये आयत है। देखो हवाला मैं बताता हूँ, हवाले से और थोड़ी बात मजबूत हो जाती है। ये पाकिस्तान की किताब लिखी हुई है, ये देखो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये मोबाइल नंबर और ये उनकी वेबसाइट है, वहाँ से हमने ये किताब निकाली थी, अल्लाह ताला को राज़ी करने का आसान तरीक़ा। तो ये हवाला भी है। ये देखिए हवाला जो है लिखा है कि 33 आयात बराए दफ़ा शयातीन व हवादीस दीगर। हज़रत शाह अहमद सईद साहब मदनी क़ुद्दुसुल्लाह सिर्रहू फरमाते हैं कि जो शख्स एक बार फ़जर की नमाज के बाद और एक बार मग़रिब की नमाज के बाद ये 33 आयतें मुबारका पढ़ेगा वो अल्लाह तबारक व तआला की हिफ्ज़ अमान में रहेगा। बहुक्म इलाही उस पर ज़हर और बद्दुआ का असर भी नहीं होगा। शयातीन और दुश्मनों के सर से महफूज और मामून रहेगा। ये मनाक़िब शरीफ किताब का नाम है, उसमें से ये हवाला दिया है। अच्छा, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 33 आयतें मुबारका मा सूरे फातिहा व 4 कुल यानी चारों कुल रद्द सहर में बेहद नफ़ा बख्श हैं। शयातीन, चोर और दरिंदों से पनाह हो जाती है। अल-क़ौलुल जमील, जैसे हमने अभी पहले बताया था, अल-क़ौलुल जमील ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की लिखी हुई है। जादू के लिए, इमराज को दूर करने और दफ़ा जिन्नात के लिए पानी पर दम करके ख़ुद भी पिए, दूसरों और बच्चों को भी पिला सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये हमने जो है कोशिश की है कि ये देखो यहाँ से मैंने वाक़ादा सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम का थोड़ा सा हिस्सा 4 आयतें और ये 33 आयतें जो हमने ग्रीन कलर कर रखी हैं, हाईलाइट कर रखी हैं, और ये चारों कुल, तो ये सारी की सारी आपको पढ़नी है। ये ग्रीन जो किया मकसद ये है कि ये 33 आयतें जो हैं रद्द सहर के लिए हैं, सूरह फातिहा और चारों कुल ये भी हैं, ये भी सारी की सारी पढ़नी है। तो 33 आयतें ये हो गए जो ग्रीन की थी और 32 ये हो गए, तो 33, 32, 65, ये 65 आयतें जो हैं जादू, टोना, रद्द सहर और तमाम जो है उसके लिए जो हैं। तो अब कुरान शरीफ में आइए देखिए, मैंने कुरान शरीफ में भी हाईलाइट कर रखी हैं ताकि आप बआसानी जो है इनको ढूंढ सकें, निकाल सकें। अब देखिए, ये देखो, ये सफ़ा भी लिख सकते हो, ये देखिए ये सफ़ा 2 है और ये अल-फातिहा है, ठीक है। इसमें जो है देखिए 7 आयतें हैं, यहाँ से यहाँ तक 7 आयतें हैं।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ 7 آیتیں ہیں، یہ آپ ہائی لائٹ کر لیں. اب آ جائیے تیسرے صفحے پہ. یہ دیکھیں تیسرا صفحہ ہے قرآن شریف کا اور سورہ بقرہ ہے. اور اس کا چھاپا بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہ انڈیا میں تو یہ شاید مل جائے اس طریقے سے. اس کا قرآن شریف کا چھاپا ہے، سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے قرآن شریف. یہ دیکھیے دکھ رہا، یہ دیکھیے خادم الحرمین شریفین الملک فہد بن عبد العزیز السعود ملک المملکہ العربیہ السعودیہ. یہ سعودیہ کی قرآن شریف چھپی ہوئی ہے. ہم چونکہ ریاض میں ادھر پرنسس نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، تو یہ وہیں کی. یہ دیکھیے اردو میں بھی ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی طرف سے تحفہ ہے. یہ یہیں کی چھپی ہوئی سعودی عرب. تو یہ جو ہے آپ ہائی لائٹ کر لیں. یہ قلم ملتا ہے اس طریقے سے، اس کو جو ہے ہائی لائٹ کر لیں. ہم نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے یہاں سے. اور یہ دیکھیے صفحہ نمبر 3، یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے. اس میں جو ہے 4 آیتیں اس کی پڑھنی ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اب دیکھیے، اب آگے چلتے ہیں. یہ ہائی لائٹ کر لیا آپ نے، یہ بھی ہائی لائٹ کر لیا. سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیتیں اور یہ جو ہے 4 آیتیں. اب آ جائیے، یہ جو ہے دوسرے پارے میں آ جائیے. یہ دیکھیے تلک الرسل پارہ ہے، صفحہ نمبر 43 ہے. یہ البقرہ سورت کا نام ہے اور یہ اس میں جو ہے 3 آیتیں ہیں. 3 آیتیں آپ کو پڑھنا ہے. یہ یعنی آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ خالدون تک یہ جو ہے 3 آیتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے ہائی لائٹ کر لو. یہ دیکھو یہاں سے یہ 255، یہ 256 اور یہ 257 یہ آیت ہے. یہ دیکھو 257 یہاں تک، یہاں 257 یہ رکوع ہے. یہ دیکھو رکوع، دوسرا رکوع ہے تلک الرسل کا. یہ تیسرا پارہ ہے تلک الرسل کا، یہ دوسرا رکوع ہے. البقرہ سورت کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ ہائی لائٹ کر لو یہاں تک. امید ہے کہ ہائی لائٹ آپ نے کر لیا ہوگا. یہاں سے یہاں تک ہائی لائٹ کر لو. اب آگے چلتے ہیں. سورہ اعراف میں. یہ سورہ اعراف ہے. یہ جو ہے ولو اننا 8واں پارہ ہے اور یہ سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف جو ہے یہاں سے ہائی لائٹ آپ کو کرنا ہے. ان ربکم اللہ سے
اور یہاں تک من المحسنین تک، یہاں تک ہائی لائٹ کرنا ہے، یہاں سے پڑھنا ہے آپ کو، یہاں سے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ یعنی یہاں سے یہاں تک آپ کو ہائی لائٹ کرنا، ہائی لائٹ کر لیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، جس میں 2 آیتیں ہیں 15ویں پارے میں۔ 15واں پارہ کھول لیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھو، یہ دیکھو پارے کا نام ہے سبحان الذی، یہ دیکھو صفحہ بھی لکھ لو، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے قل ادعوا اللہ سے۔ رکوع چاہو تو رکوع بھی دیکھ لو، 12واں رکوع ہے، ٹھیک ہے، اس پارے کا۔ یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ یہ جو ہے 2 آیتیں ہیں صرف، ٹھیک ہے، 110 سے شروع ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 110 ہو گیا، اور یہ دیکھیے 111، یہ صرف 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ اب ہم یہ بھی ہائی لائٹ آپ کر لیں، امید ہے کہ آپ نے ہائی لائٹ کر لیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ صافات میں، جو 23ویں پارے میں ہے۔ 23ویں پارے میں سورہ صافات، 23واں پارہ کھول لیجئے۔ یہ دیکھیے اس پارے کا نام ومالیہ 23واں پارہ ہے، یہ قرآن شریف کا صفحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے سورہ صافات لکھا ہوا ہے، یہاں سے شروع ہے یہ سورہ صافات۔ یہ دیکھیے رکوع بھی آپ لکھنا چاہیں تو رکوع بھی لکھ لیں، یہ 5واں رکوع ہے، یہ سورہ صافات ہے، یہاں سے پڑھنا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب تک، یعنی والصافاتی سے آپ ہائی لائٹ کرتے ہوئے آئیں اور لازب تک، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ نے جو ہے ہائی لائٹ کر لیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے سورہ رحمان، جو 27ویں پارے میں ہے۔ سورہ رحمان جو 27ویں پارے میں ہے، یہ دیکھیے یہاں سے سورہ رحمان یہ ہے، یہاں سے شروع ہے۔ یہ دیکھیے صفحہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ صفحہ ہے، یہ سورہ رحمان ہے، یہ پارے کا نام ہے قال فما خطبکم، یہ 27واں پارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے صرف 3 آیتیں آپ کی پڑھنی سورہ رحمان کی، یہاں سے یعنی 33 34 35 33 سے اسٹارٹنگ ہے، یہاں سے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ یہاں
یا معشر سے تنتصران تک، یہاں تک امید ہے کہ آپ نے ہائی لائٹ کر لیا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیے سورہ رحمان کے بعد ہے سورہ حشر کی 4 آیتیں جو 28ویں پارے میں ہے۔ ہم 28ویں پارے میں آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے قد سمع اللہ، یہ دیکھیے 28واں پارہ، یہ دیکھو قرآن شریف کا صفحہ بھی ہے، اور یہاں اس میں 4 آیتیں ہیں، یعنی 21، 22، 23، 24 آیتیں۔ یہاں 21 سے شروع ہے، یہ دیکھیے یہاں سے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ولو اننا سے اور وہو العزیز الحکیم تک۔ ولو اننا سے یہاں سے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور وہو العزیز الحکیم تک یہاں سے۔ لو انزلنا سے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ لو انزلنا سے وهو العزيز الحكيم تک ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم سورہ جن میں آپ کو لے چلتے ہیں۔ سورہ جن کی 4 آیتیں پڑھنی ہیں جو تبارک الذی میں 29ویں پارے میں۔ سورہ جن 29واں پارہ کھول لیں۔ یہ دیکھیے یہاں سے یہ جو ہے سورہ جن شروع ہے، اور یہ دیکھو تبارک الذی پارے کا نام ہے 29واں پارہ، اور یہ دیکھو قرآن شریف کا صفحہ، اور یہ دیکھو سورہ جن لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے قل اوحیہ سے لے کر کے او علی اللہ الشطاطا تک آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہاں سے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سورہ کافرون جو 30ویں پارے میں ہے، 6 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ 30واں پارہ کھول لیں، عامہ پارہ بالکل لاسٹ میں۔ یہ دیکھیے سورہ کافرون، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ اب سورہ قل هو اللہ پہ آ جائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب سورہ فلق پہ آ جائیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب سورہ ناس پہ آ جائیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ جو ہے آپ کو ساری کی ساری ہائی لائٹ کر لی ہیں۔ یہ ساری کی ساری صبح فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے آپ فوائد دیکھیں گے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ ہمارے بزرگان دین، مشائخ اعظام اور بڑے بڑے بزرگان دین ان کو پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے جو ہے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز دنیاوی یا دینی ہر ایک چیز بتائی ہے، اور یہ شیاطین اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے خون میں بھی پیوست ہو جاتے ہیں، یہ مشین میں بھی نظر نہیں آئیں گے، مائکرو اسکوپ سے دیکھو گے جب بھی نظر نہیں آئیں گے، مگر اللہ کے کلام کی برکت سے یہ ایسے بھاگ جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو روحانی علاج بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہے ہم نے جو آیتیں آپ کو بتلائی تھی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، بنی اسرائیل، سورہ صافات، سورہ رحمان، سورہ حشر، سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ساری کی ساری آپ